بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا، اور یہ دن ایک مسلمان کے لیے کسی عید کے دن سے کم نہیں، بلکہ اس دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دن کو عام دنوں کی طرح مت گزارا کرے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن کیا جانے والا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ عمل ایک قرآنی آیت کا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرما دے گا، چاہے آپ کی جیسی بھی پریشانی ہے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بیرون ملک جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے بچیاں جوان ہیں، ان کا اچھا رشتہ نہیں آ رہا، اس وجہ سے پریشان ہیں، دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وقت بڑا مبارک وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت اس دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ بزرگان دین، محدثین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بھی عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، اور تصور کرنے کے بعد سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد ایک قرآنی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو دعائے ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے لگا، تو آپ نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جا، تو آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، آپ نے بنا کسی سے گفتگو کیے اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، یا پروردگار، میں فلاں فلاں پریشانی میں، فلاں مصیبت میں پھنس چکا ہوں یا پھنس چکی ہوں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا
تو آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کے علاوہ بھی جمعہ کے دن اور بھی بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر سورۃ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنا اتنا افضل ہے اور اتنی فضیلت ہے کہ ایک کام بندہ اس کے اجر و ثواب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو بندہ ہر جمعہ سورۃ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لہر پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ایک جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ بندہ اس دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے، اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، تو اس نور کی بدولت اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کا کتنا بڑا انعام ہے، اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی بڑا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اس کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اسے خیر و برکت والا رزق عطا کرتا ہے۔ اور دوستو بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا کہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ اس دن جتنے بھی زیادہ اعمال کیے جائیں وہ کم ہیں۔ تو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 3 طرح کے عمل شیئر کیے۔ کوشش کریں کہ ان 3 اعمال کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تاکہ ان اعمال کی بدولت آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ دوستو، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ تو اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، اور تم میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، ان پر ندامت کے آنسو بہا لے، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح مت گزارے، اس دن کو غنیمت سمجھ کر خوب عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک اعمال مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔